بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی نے کسی بھی مقبول سیاستدان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایک ایسی خفیہ رپورٹ جس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں تھرتھلی مچا دی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہم ترین رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے فائنل راؤنڈ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آخری اور حتمی شکست دے دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں سیاسی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کو ناکام اور عمران خان صاحب کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے چیدہ نکات ہمارے ذرائع سے جو ہم تک موصول ہوئے ہیں ہم جناب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے کہ یہ معاملہ نیا نہیں، یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا فروری 2024 کے بعد سے، جب پاکستان کی پریمیئر ایجنسی، پاکستان کی خفیہ ایجنسی عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے بعض مواقع کے اوپر ہر 3 ماہ کے بعد خفیہ رپورٹس تیار کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس حوالے سے یہ رپورٹس اس چنتخب حکومت تک بھی اور اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچائی جاتی رہیں، لیکن اس مرتبہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے پاکستان میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کسی مقبول ترین سیاستدان کے مقابلے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھی گئی، اس چنتخب حکومت کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے بعد اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اہم ترین معاملات میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کہ موجودہ DGISI صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چند ہفتوں کا وقت دیا گیا تھا۔ نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے کئی صحافی حضرات، جس میں ابصار عالم صاحب بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے اس حوالے سے کچھ ویڈیوز، کچھ ویلاگز ان کے سامنے آئے تھے 2-3، جس کے اوپر پھر بڑی لے دے ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب عاصم ملک صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی جگہ پر فیصل نصیر صاحب کو لایا جائے گا، اور اس حوالے سے وقت دیا گیا تھا فروری مارچ کے آس پاس کا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی رپورٹس سامنے آنے کے بعد ممکنہ طور پر یہ تبدیلی جلد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آپ کو ماضی میں لے کر جائیں تو جنرل ندیم انجم صاحب، جو موجودہ DGISI جنرل عاصم ملک صاحب سے پہلے DGISI تھے، وہ جناب اس وقت عہدے پر تھے جب فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 180 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کیں۔ اس وقت طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ جو ٹاسک پریمیئر ایجنسی، خفیہ ایجنسی کو عمران خان صاحب کو دبانے کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے حوالے سے دیا گیا تھا، اس میں شاید کوئی تھوڑی سی کمی رہ گئی، اگرچہ کافی زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے DG صاحب DGISPR صاحب کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ایک مقبول سیاستدان اور مقبول سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر، جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف تھی، ان کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ انتخابی نشان، بلے کا انتخابی نشان چھیننے سے لے کر قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور پوری سپریم کورٹ کے اس بینچ کو استعمال کرنے سے لے کر کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نہیں جمع کرانے دیے گئے، اس کے بعد انہیں کمپین نہیں چلانے دی گئی، اس کے بعد پے در پہ ان کی نااہلیاں ہوئیں، اس کے بعد جناب آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، کس طرح سے جو ٹیلی فون سروس ہے وہ بھی بند کر دی گئی، موبائل سروس، اور کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نہ پہنچ پائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کی نااہلیاں، ان کے انتخابی نشانات تبدیل ہوتے رہے، لیکن سینکڑوں انتخابی نشانات کے باوجود 8 فروری 2024 کے دن
آپ جیسے بہادر اور غیور عوام پاکستانی گھروں سے نکلے، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کردار رہا، اور عمران خان صاحب کو 3 کروڑ سے زائد ووٹ مل گئے، 180 نشستیں قومی اسمبلی کی آپ نے عمران خان صاحب کی جھولی میں ڈال دیں، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ اب ایک تاریخ ہے، بلکہ تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے کہ پاکستان تو کیا دنیا بھر کی تاریخ میں اس کی کسی قسم کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ شاید DGISI اس وقت کے جو تھے، اس وقت کی پریمیئر ایجنسی کے جو سربراہ تھے وہ جنرل ندیم انجم صاحب، وہ اپنے تئیں مطمئن تھے کہ جو بھی کارروائی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی جانی تھی وہ جناب کی جا چکی ہے اور اب کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی تو اس کے بعد راتوں رات پھر فارم 47 بنانے کے علاوہ، جعلی نتائج جاری کرنے کے علاوہ اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہ تھا۔ یہ معاملات اس وقت سے شروع ہوئے۔ اس کے بعد جب ندیم انجم صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے ان کو اپنا عہدہ جاری رکھنے کو کہا گیا، اس کے بعد دوبارہ جب موقع آیا، مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے، مسلم لیگ نواز کے، نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کی فیملی فنکشنز کے حوالے سے بھی آیا کہ اس میں وہ شرکت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر تبدیلی ہوئی، جنرل عاصم ملک صاحب کو آگے لایا گیا، وہ DGISI بنے، اور اب چند ہفتوں سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے اس عہدے سے ان کو ہٹایا جائے گا، ان کی جگہ پر جنرل فیصل نصیر صاحب کو لایا جائے گا۔ لیکن اب 8 فروری 2026 سے پہلے، یعنی پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین دھاندلی زدہ انتخابی نتائج کو 2 برس کا عرصہ گزرنے جا رہا ہے 8 فروری 2026 کو، اس سے پہلے یہ ایک سنسنی خیز اور ہوش ربا انکشافات کے اوپر مبنی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی مقبولیت ہے اس میں 8 فروری 2024 سے لے کے 8 فروری 2026 تک کئی فیصد اضافہ ہو چکا ہے، جس کی تفصیلات صوبوں کے حساب سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، سیٹوں کے نشستوں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پر مزید کام بھی جاری ہے، فگرز اس حوالے سے مزید بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہم اس کے اوپر کریں گے۔ لیکن اس وقت اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس رپورٹ کے مندرجات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح ایک مقبول ترین سیاستدان سے شکست کھا گئی ہو، اور وہ بھی اس وقت جب پاکستان کے اندر جاری اس سیاسی اعصاب کی جنگ کو آخری اور حتمی، اس کا یہ فائنل راؤنڈ، فائنل مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے 8 فروری 2026 کو۔ اور اس سے پہلے جناب یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے، اس رپورٹ کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے، ہم جناب آپ کے سامنے رکھیں گے وہ مناظر جو کہ رات کے اڈیالہ جیل سے ہم تک پہنچے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کس قسم کی صورتحال تھی۔ منگل کا دن عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، عمران خان صاحب کی بہنوں، عمران خان صاحب کے وکلاء، ان کے پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد میں، علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہنیں، بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پہنچے اڈیالہ کے باہر ریلی کی صورت میں رات گئے، پھر وہ وہاں پر رہے، دھرنا دیا۔ جب وہ واپس روانہ ہو رہے تھے، کیا پرجوش نعرے لگا رہے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر دیگر تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا۔ یہ جناب دیکھیے، یہ رات کے مناظر ہیں، یہ دیکھیے، خان تیرے چاہنے والے، پنڈی والے، پنڈی والے، قیدی نمبر 804۔ یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نعرے لگ رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کے حق میں۔ یعنی آہستہ آہستہ اب ہر دفعہ جو ہے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور سفیر کشمیر عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کرنے کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد آج اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے میں موجود تھی۔ آزاد کشمیر کے دور افتادہ ضلع نیلم ویلی سے سینئر نائب صدر میاں شفیق جھاگوی، خرم جمال شاہد، رفیق پروانہ، عابد میر چودھری نذیر ساتھیوں کے ہمراہ وہ بھی داگل ناکے کے اوپر جب انہیں روکا گیا وہ موجود ہیں۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب یہ کشمیر کی قیادت بھی ہے، کشمیری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی، اور عمران خان صاحب کی بہن کیا بات کر رہی ہیں سنیے۔
یہ دیکھیے آئندہ جو سوال پوچھنا نا یہ بھی سوال پوچھا کرو کہ عمران خان قید میں کیوں ہے. یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگ بھیجے جاتے ہیں انہیں غصہ دلانے کے لیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ یہاں آتی ہیں، آپ کتنے لوگ سیکیورٹی میں ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسے کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر اڈیالہ جیل کے باہر بھیجا جاتا ہے. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، علیمہ خان کی گاڑی پر عوام نے جب پھول برسائے تو اس وقت کیا مناظر تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ کی گاڑی پر اڈیالہ روڈ کے اوپر جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچی ہیں، ان کی گاڑی کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں. اور عوام کے اندر یہ جوش و خروش جو ہے وہ ہر ہفتے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں عوام. اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ عدالت کے واضح اور تحریری احکامات کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنوں کو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جیل جاتے ہوئے بار بار رکاوٹوں، بدسلوکی اور تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس بدترین غیر انسانی سلوک اور بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. پنجاب میں قائم فاشسٹ طرز حکمرانی اور اس کے پس پردہ موجود ہینڈلرز نے عملاً عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے. ایک جانب عدالتوں کے فیصلوں کا کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب نہتے اور پرامن شہریوں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ہر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ طرز عمل کسی جمہوری ریاست کا نہیں بلکہ جنگل کے قانون کی عکاسی کرتا ہے، جہاں طاقت ہی حق بن جاتی ہے اور قانون محض ایک نمائشی نعرہ بن کے رہ جاتا ہے. آگے پھر انہوں نے ریاست کے حوالے سے لکھا، ریاستی اداروں کے حوالے سے لکھا اور بتایا پاکستانی عوام کو کہ یہ سب کچھ کر کون رہا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے. کہا جا رہا ہے جناب بڑے واضح اور صاف انداز میں پاکستان کے عوام کی جانب سے اس دھرنے کے پہلے آپ مناظر دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ دن کے اوقات میں لوگوں کی بڑی تعداد جب وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی اور نعرے ان کا جوش و خروش یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کیسے اور کیوں کر آتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر جب یہ کہا جا رہا ہے ہر چوک ڈی چوک، یہ جو ہر چوک ڈی چوک کے نعرے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ جناب اس اسٹریٹ موومنٹ کو جس کا آغاز کیا گیا سہیل خان آفریدی صاحب نے انیشیٹو لے کر، اس کے بعد سے اب اس معاملے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا، یہاں پر روکا نہیں جائے گا. اور پاکستان کی ساتوں اکائیوں کے اندر جس طرح بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نکل رہے ہیں وہ ان تمام تر معاملات کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں. اور 8 فروری 2026 کو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے. اچھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس آخری حتمی فائنل راؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی ہے براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے لگائی گئی ہے. عمران خان صاحب بھی ان کا ذکر نام لے کر چکے ہیں اور جیل میں بیٹھے کرنل کا بھی وہ ذکر کر چکے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے ہدایات لیتے ہیں اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کچھ شخصیات کی جانب سے ضد جو ہے وہ بنا لی گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب سے ہم نے ملاقات نہیں ہونے دینی اور عمران خان صاحب کو توڑنے دینا ہے جو ہے وہ توڑنا ہے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی جانب سے بھی بڑا واضح اور صاف پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں میں آپ سے شکست ماننے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوں. مزید ظلم و ستم کے پہاڑ آپ جتنے مرضی جو ہے وہ توڑیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور یہ جو میں رپورٹ جس کے کچھ مندرجات کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 266 قومی اسمبلی کے حلقوں میں سے پاکستان تحریک انصاف 222 حلقوں کے اوپر، عمران خان صاحب 222 حلقوں کے اوپر مقبول ترین ہیں، یعنی تمام تر سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں، تمام تر سیاسی رہنماؤں سے آگے ہیں. اس کی مزید تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پنجاب کے 141 میں سے 125 حلقوں میں، صوبہ سندھ کے 61 میں سے 41 ہے، یعنی کراچی کی 20-21 نشستوں کے ساتھ اندرون سندھ کی نصف نشستیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان صاحب کی مقبولیت دیگر سیاستدانوں سے زیادہ ہے.
KPK کی 45 میں سے 44 نشستیں ماسوائے ایک نشست کے 44 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان مقبولیت میں دیگر سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کی 16 میں سے 9 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب مقبولیت میں دیگر تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں سے آگے ہیں۔ اسلام آباد کی 3 میں سے 3 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب دیگر سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں سے آگے ہیں، اور یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے 266 قومی اسمبلی کے حلقوں میں سے 222 حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب آگے ہیں۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی مقبولیت پاکستان میں ماضی میں کبھی کسی کو نہیں ملی، اور یہ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے فائنل مرحلے کے اندر ایک طرح سے خفیہ ایجنسی کی جانب سے عمران خان صاحب کی فتح کا اعلان ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی شکست کا اعلان ہے، جو کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہوا ہمیں کبھی نظر نہیں آیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔